नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान नजर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा राना सनाउल्लाह आज सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी के हत्थे चढ़ गए। काशिफ अब्बासी ने तहम्मुल मजाजी के साथ प्रोग्राम के आगाज में तो बड़े मीठे सवालात किए, लेकिन ऐसा ऐसा इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि राना सनाउल्लाह गुस्सा कर गए। लेकिन काशिफ अब्बासी ने भी अखीर ही कर दी। बिल आकर राना सनाउल्लाह कस्में उठाने लग गए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। 9 मई हमने किया है। हमने उसे कहा था कि चढ़ दौड़ो उनके ऊपर। हमने कहा था कि शोहदा के जाके मारो जूते और उनको डंडे मारो। पॉलिटिकल इख्तलाफ है आपका उनसे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक रियलिटी बन चुकी है। यहीं पे वो रियलिटी है। क्या हम भी कुछ हैं या नहीं है, या हमारा कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में? उसने हमें ख़त्म करने, सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कहा मेरा साथ दो। खुदा की कसम, बाकी जितने लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ से लेके आप जहाँ तक भी आप आ जाएं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, बाकी सारे हैं, सब लोग बैठने को तैयार हैं, सब लोग बात करने को तैयार हैं, सब लोग जो है वो इन हालात में सर जोड़ने को तैयार है, लेकिन वो नहीं है। राना साहब, अभी मौलाना साहब की तकरीर पर मैं आता हूँ। ज़रा बहुत से इशूज आजकल फैसले कुछ हो रहे हैं। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बहुत से लोग कहते हैं इसका फायदा कोई नहीं, ये एक सिंबॉलिक सी पोजीशन है। अगर सिंबॉलिक है, इख्तियार कोई नहीं, फिर बनाना जरूरी क्यों था राना साहब? देखिए, मटीरियली तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा या कोई इसका कोई जो है वो, अगर फायदा नहीं है तो खैर नुकसान भी कोई नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये विद इन पार्टी या विद इन गवर्नमेंट ये सोच थी कि डार साहब को थोड़ा सा जो है ना वो रिस्पेक्ट, ऑनर जो है ना वो दी जानी चाहिए। ये सर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के कहने पे बनाया डार साहब? मेरे इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर साहबा भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनसे अप्रूवल हासिल करते हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था, यानी पिछले 10 साल तो इसी काम में गुजर गए हैं ना, 2014 के धरनों से। इस प्रोजेक्ट को पहले उन्होंने कंसीव किया, उसके बाद इसको पाला, इसको पोसा, इसको जवान किया, एक अच्छे भले मुल्क को, चलते हुए को जो है वो तबाही की तरफ ले गए, एक हुकूमत को जो है वो अपना जो है वो डैमेज किया, हमें निकाला वहाँ से, पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म की और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने मुसल्लत किया। इससे पता नहीं उनको क्या उम्मीदें थी कि ये क्या करेगा आके, ये मिस्टर क्लीन बनेगा, ये आके यहाँ पे पता नहीं दूध शहद की नहरें बहा देगा, ये उन्हीं के गले पड़ गया। तो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप करने के वाला मामला जो है वो चल रहा है। तो मामला ये है कि हम तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें और उसके बाद लोगों को, इस मुल्क के सियासी जमातों को, सियासतदानों को सियासत करने दें। ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल मुल्क को 10 साल खा गया है इस मुल्क के। लेकिन राज साहब, इसमें प्रॉब्लम, तो लड़ाई प्रॉब्लम हो गई ना, मियां उस साहब, लड़ाई में हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं, लड़ाई शुरू है मियां साहब बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं ना सर, आपको पता है 99 से ये बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट की और एस्टेब्लिशमेंट की आपसी लड़ाई है। उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, लेकिन रियलिटी बन गए। इमरान खान भी अब एक रियलिटी है। आपने इलेक्शन देखा, जिस तरह पीटीआई इलेक्शन जीती है, एक रियलिटी है। सो अब आप ये कहें कि जी उसको अब एक रियलिटी को खत्म करना है, तो ये भी तो आप एस्टेब्लिशमेंट का करना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफ को खत्म करने के लिए। नहीं काशिफ साहब, ये कौन सी, नहीं हम नहीं कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद ही उनके गले पड़ा हुआ है। 9 मई हमने किया है। हमने उसे कहा था कि चढ़ दौड़ो उनके ऊपर। हमने कहा था कि शोहदा के जाके मारो जूते और उनको डंडे मारो, उनकी जो यादगारें हैं। या हमने उसे कहा था कि जाओ जाके आग लगा दो, या कोई हमारा बंदा था वहाँ पे जाके उनके घरों में घुस के जो है वो लूट मार कर रहा था। ये किया सारा कुछ उसी ने है। ये वो जाने और वो जाने वाली बात है। इसमें बिल्कुल हमारा कतन किसी मामले में भी कोई जो है वो अमल दखल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये हकीकत जो है ये कौन सी हकीकत है? ये जो
انہوں نے اپنا یہ جو سوشل میڈیا اور یہ سارا انہوں نے فساد جو وہ ہائبر سسٹم جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ کس نے بنا کے دیا ہے؟ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی اپنی محنت ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے بنا کے دیا ہے اسے۔ وہ سلیم باجوہ صاحب تھے اور جو آصف غفور صاحب تھے، انہوں نے سارا کچھ یہ کرا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اور اس نے جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے اس نے مورچہ قائم کر لیا۔ سر لیکن یہ تو ایک سیاسی اختلاف بھی ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ ایک پولیٹیکل اختلاف ہے آپ کا، بٹ میں پھر یہ کہوں گا، اور آپ آئی ایم شیور ایز اے پولیٹیشین خود تو جانتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف ایک ریالٹی بن چکی ہے، بے شک جس نے مرضی لانچ کیا ہو، جس کو بھی لانچ کیا ہو، لیکن کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو تسلیم کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اب وہ ایک ریالٹی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ریالٹی کو، ایک مقبول ریالٹی کو ختم کرنا سیاست کا مقصد بن جائے گا تو اس کا تو جمہوریت کو ہی نقصان ہوگا۔ چلیں کاشف صاحب، نہیں کاشف صاحب، یہیں پہ وہ ریالٹی ہے، کیا ہم بھی کچھ ہیں یا نہیں ہے، یا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان میں؟ سر آپ کی حکومت ہے نا، آپ کا وجود بالکل ہے۔ نہیں ہم نہیں چلیں، اگر وہ آپ کی نظر میں ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ریالٹی ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سر آپ بھی بہت بڑی ریالٹی ہیں، کون کہتا ہے کہ ریالٹی نہیں؟ آپ سب تو پھر اگر سب لوگ ریالٹی ہیں، سن لیں بڑی ریالٹی ہے وہ اس نے ہمیں ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ میرا ساتھ دیں، میں نے ان کا صفایا کرنا ہے۔ اس نے کہا تھا نا آگے ایک دوست ملک کے دورے سے واپس آ کے کہ میں نے 500 آدمی کو پھانسی لگانی ہے اگر میرے پاس اختیار ہو۔ وہ کون سے 500 آدمی؟ ہم ہی تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ختم کرنے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہا میرا ساتھ دو۔ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے پھر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ تم تو میر جعفر ہو، تم تو جو ہے وہ میر صادق ہو، چوکیدار کیسے کہہ سکتا ہے کہ گھر میں چور آ گیا، گھر میں ڈاکو؟ یعنی اس نے تو ہمیں سمجھا ہی نہیں کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں یا ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا جی گھر میں چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، چوکیدار کہتا ہے میں نے آگے جو ہے وہ فائر نہیں کرنا، بندوق اسے ہم نے لے کے دی ہے۔ تو جب وہ ہمیں ریالٹی تصور نہیں کرتا اور ہمیں ہمارے وجود کو مٹانے کے درپے ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اسے کیسے تسلیم کریں؟ لیکن پھر آپ بھی اس کو مٹائیں گے؟ کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی اس کو مٹائیں گے؟ ہم نے تو 2018 کے الیکشن کے بعد ہم نے اسے کہا تھا کہ جناب آپ جیسے بھی ہے ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی سو ہوئی، آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں ملک کے لیے کام کریں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں جیلوں میں ڈالنا ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرف ہے۔ آئی ہوپ ساروں نے اپنے سبق سیکھ لیے رانا صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطیاں دہرائی جاتے ہیں۔ آئی ہوپ ہی ہیز لرنڈ ہز لیسن، انہوں نے اپنا سبق بھی سیکھا ہو۔ اور جیسے میں آج یہ بھی آپ اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے بات کر رہا تھا گھومن صاحب سے، اگر اس نے کہ مذاکرات سیاستدانوں سے ہونے چاہیے۔ کاشف صاحب جی، کاشف صاحب اگر اس نے سبق سیکھ لیا ہے یا سمجھ لیا ہے، اللہ کرے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، خدا کی قسم باقی جتنے لوگ ہیں میاں نواز شریف سے لے کے آپ جہاں تک بھی آپ آ جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، باقی سارے ہیں، سب لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں، سب لوگ بات کرنے کو تیار ہیں، سب لوگ جو ہے وہ ان حالات میں سر جوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ یہ بتائیں سر، آپ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت مصروف ہیں، پارٹی نہیں چلا سکتے، اس لیے میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب جب صدر وزیر اعظم رہے 3 مرتبہ، اس وقت تو ان کو پارٹی چلانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی۔ سب سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہے، پارٹی ختم ہو رہی ہے، جو الیکشنز کے اندر ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ ضرورت ہے کہ پارٹی کے اندر اب متحرک ہو کر اس پارٹی کو ریوائیو کیا جائے، کوئی بیانیہ لایا جائے، ورنہ پارٹی تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، آدمی حکومتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ چاہے تو پارٹی کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ نبھائی جا سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے،
کیونکہ گورنمنٹ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں رہ کے بھی تو آپ نے لوگوں سے تو ملنا ہوتا ہے، پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہوتا تو ہے. شہباز صاحب یہ نہیں کر سکتے سر؟ اور اس سے پہلے نہیں، معاملہ یہ، اس کے ساتھ ساتھ معاملہ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف پارٹی کے صدر تھے. میاں نواز شریف کو جس طرح سے ہٹایا گیا، وہ کلک، وہ ایک افسوس، وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ہے. عمران خان نے لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ نے ڈیل کر لی، کیونکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ جاؤ، میرے ساتھ ڈیل کر لو تو ٹھیک ہے. نہ 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 نہ، بالکل نہیں، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. ظاہر ہے مریم بی بی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز خود نہیں کر پا رہی. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک جگہ سے نہیں، 3-4 جگہ سے پوسٹنگ لوگ مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہ چیف سیکرٹری لگا پا رہے ہیں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہم سے. ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین، کاشف عباسی نے آج کس طرح میٹھے انداز سے میٹھے سوالات کر کے رانا صاحب کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا کہ پہلے تو رانا صاحب گرجے برسے بالآخر یہ بھی مان گئے کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمیں گھاس تک نہیں ڈال رہا. ناظرین، پہلے تو یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایک حقیقت ہے، جس طرح کہ کاشف عباسی نے کہا عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت ایک حقیقت بن چکی ہے جس کو رانا صاحب تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. لیکن جب کاشف عباسی نے کہا آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا ذاتی اختلاف ہے، یہ تو بات حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی ایک لارجر جماعت ہے، بے شک آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. تو آگے سے کہنے لگ گیا تو اچھا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم حقیقت نہیں ہے. ناظرین، یہ ہوتے ہیں وہ بکلائے ہوئے چہرے. ناظرین، یہ ہیں وہ مینڈٹ چور جو کسی پروگرام میں اور بیان دیتے ہیں، کسی پروگرام میں اور بیان دیتے ہیں، کبھی اپنی پارٹی پر دعویٰ بول دیتے ہیں، کبھی اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. لیکن ناظرین، میں کاشف عباسی صاحب کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ رانا صاحب کی اس طرح درگت بنائی ہے. اگر اس کو شرم تو ہو تو یہ ڈوب مرے، لیکن ان بھی شرموں کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کاشف عباسی کے بارے میں کیا رائے ہے اور رانا صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.